بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن سیل 2020 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان منتظر عباس۔ ناظرین، جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک میں نافذ ہے۔ ڈیموکریسی کی اگر ہم سمپل ڈیفینیشن کریں یا اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو ایک ایسا نظام جو لوگوں کی اکثریتی رائے کے بعد وجود میں آتا ہے۔ عام الفاظ میں اگر دیکھیں تو ایسا نظام جس میں لوگ باہر نکلتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے، جس کے بعد ایک نظام یا ایک حکومت وجود میں آتی ہے۔ سال 2020 گلگت بلتستان میں بھی لوگ اس نظام کے تحت باہر نکلیں گے، اپنی رائے کا اظہار اپنے ووٹ کے ذریعے کریں گے اور اگلے 5 سال کے لیے اپنے حکمران چنیں گے جو کہ یقیناً ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اگر ہم یہاں کی ماضی کی حکومت کی بات کریں جو کہ نواز لیگ کی حکومت تھی، جنہوں نے اپنا 5 سالہ ٹینیور 24 جون 2020 کو مکمل کیا، اس کے بعد اقتدار ایک اچھے انداز میں منتقل ہوا نگراں حکومت کے پاس۔ جو ہی نگراں حکومت کے پاس یہ اقتدار چلا گیا، اس کے بعد شیڈول کے مطابق ایک ڈیٹ سامنے آنے لگی کہ 18 اگست 2020 کو یہاں پہ عام انتخابات ہوں گے۔ لیکن چونکہ پوری دنیا ایک پینڈیمک سے گزر رہی تھی تو اس کا براہ راست اثر بھی گلگت بلتستان کے اوپر ہوا، اور جس سینیریو کے اندر ظاہر سی بات ہے امیدواروں کا باہر نکلنا، اپنی الیکشن کمپین کرنا اور ووٹرز کا باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا اس ڈیٹ کو الیکشن کرانا ممکن نہیں ہو سکے۔ لیکن جو ہی یہ سچویشن انڈر کنٹرول ہوتی گئی تو مختلف گروپس کی طرف سے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ایک پریشر ڈیولپ ہونے لگا، جس کی بنا پر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، جس میں گلگت بلتستان میں موجود تمام سیاسی پارٹیز کے نمائندے، ریلیجیس پارٹیز کے نمائندوں، جو علاقائی پارٹیز تھے، ان کے نمائندوں نے شرکت کی، جس کو خود لیڈ کیا چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان میں۔ اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ سامنے آنے لگی کہ 20 نومبر 2020 سے پہلے یہاں پہ عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ چونکہ ڈیٹ فائنل نہیں تھی، اس وجہ سے یہاں پہ الیکشن گہما گہمی بھی شروع نہیں ہوئی، لیکن پچھلے دنوں ایک ڈیٹ فائنل ہوئی کہ 15 نومبر 2020 کو یہاں پر عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ اس کے بعد سیاسی ماحول بھی گرم ہونے لگا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے پھر سے ایک ڈیٹ بتائی کہ 30 ستمبر 2020 تک جو بھی امیدوار اس الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں وہ اپنے کاغذات الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک ریکارڈ جو فگر تھی وہ سامنے آئی کہ 548 جو کینڈیڈیٹس ٹوٹل جنہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز یہاں پہ جمع کرائے۔ مختلف سیاسی پارٹیز میں جو ٹکٹس دینے کا جو مرحلہ تھا وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے بعد سامنے آئی۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ جو یہاں سے اس سے پہلے جو انتخابات یہاں پہ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کہ کون سے حلقے میں کس امیدوار نے کامیابی حاصل کی یا پھر ماضی میں کن پارٹیز کی یہاں پہ حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر 2020 کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کون سی پارٹی یا پھر کون سا امیدوار کس حلقے سے کتنا مضبوط ہے۔ فیکٹس اینڈ فگرز بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کس طرح لوگوں نے کس سسٹمز کے تحت اس علاقے کے اندر حکومت کی ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے اس پولیٹیکل سسٹم کے تحت جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 2020 میں، اس کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے تھے، لیکن ان کی طرف آنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کے چلتے ہیں، کیونکہ 1970 کے بعد یہ سسٹم شروع ہوا تو اس سے پہلے بھی یہاں پہ حکومتیں ہوئی ہیں، مختلف سسٹمز کے تحت مختلف رولرز نے یہاں پہ ان علاقے کے لوگوں کے اوپر رول کیا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو ہماری تاریخ جو ہے وہ 7 سینچری سے بھی پرانی تاریخ ہے، 7ویں صدی سے پہلے کی تاریخ ہے، جس میں مختلف حکمران کبھی کہیں سے یہاں اس علاقے میں آ کے انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی، کبھی تبتنس آئے، کبھی چائنیز آئے، کیونکہ یہ علاقہ ایک بیٹل فیلڈ رہا ہے، کسی ایک کی یہاں پہ حکومت پرماننٹ کسی کی نہیں رہی، کبھی کوئی آئے پھر اس کے اوپر مسلط ہوا تو اس کو شکست دے کے کوئی اور اس کے اوپر غالب آیا۔ تو مینلی ہم جو فوکس کریں گے وہ 1935 کے بعد فوکس کریں گے۔ 1935 سے پہلے یہاں پہ ڈوگرا راج ہوا کرتا تھا، ڈوگروں کی یہاں پہ حکومت تھی، جس میں یہ جو ریجن ہے اس کو گلگت وزارت کا انہوں نے نام دیا تھا، جس میں ایک نمائندہ ہوتا تھا جو مہاراجہ کشمیر کا نمائندہ ہوتا تھا، اس کا ریپرزینٹیٹو
ریپرزنٹیٹیو ہوتا تھا جو یہاں کے معاملات سارے جو ہیں وہ سنبھالتا تھا. لیکن 1935 کے اندر ہی جو ڈوگراز تھے انہوں نے یہ جو ریجن ہے وہ 90 ایئرس ایگریمنٹ پہ برٹشرز کو دے دیا. اس کے بعد جو گلگت وزارت پہلے ہوا کرتی تھی وہ شفٹ ہوئی, گلگت ایجنسی بنی, اور جو عہدہ تھا گورنر کا یا اس کا ریپرزنٹیٹیو کا جو عہدہ تھا وہ کنورٹ ہوا پولیٹیکل ایجنٹ پہ. پھر اس کے بعد پولیٹیکل ایجنٹ یہاں پہ آیا, اس نے اس علاقے کے کنٹرول اس نے سنبھال لیا. ان کی جو حکومت ویسے تو رہی یہ جو سسٹم تھا پولیٹیکل ایجنسی کا جو سسٹم تھا یہ 1935 سے 47 تک یہ سسٹم چلتا رہا, لیکن اس کے بیچ کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جس کی بنا پر کافی یہ سسٹم بھی کمزور ہوتا گیا اور چینجز آتی گئی. جیسے 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوئی جو کہ 1945 تک کنٹینیو ہوئی, اور اس ورلڈ وار 2 کے بعد جو برٹنس تھے ان کو بہت بری شکست ہوئی, چونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ان کی کالونیز تھی, ایون سب کانٹیننٹ میں اس کی کالونی کا ایک حصہ تھے. تو ان کو پھر اس کے ورلڈ وار 2 کے بعد ان کی وہ کمزور پڑ گئے, جس کی بات ان کو یہ کالونیز جو تھے یہ سنبھالنا ممکن نہیں ہو سکے. ان کی اس کمزوری سے فائدہ یہاں سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا, اور جو کوئٹ انڈیا موومنٹس بھی چلی, فریڈم موومنٹس بھی اس کے بعد سٹارٹ ہوئی. دین 3 جون 1947 کیونکہ انگریز جو تھے کالونیز بھی نہیں سنبھال سکتے تھے, وہ کمزور پڑ گئے تھے. پھر اس 3 جون 1947 کو یہ ایجنسی دوبارہ سے ٹرانسفر ہوئی پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. دوبارہ سے جو پہلے اس کی سچویشن تھی 1935 سے پہلے, اس سچویشن پہ وہ یہ دوبارہ آ گئی, اور یہ جو ریجن تھا یہ دوبارہ سے مہاراجہ کشمیر کے انڈر کنٹرول چلا گیا. ہری سنگھ مہاراجہ ہری سنگھ جو تھے, جو مہاراجہ کشمیر تھے, انہوں نے گنسارا سنگھ کو اپوائنٹ کیا ایز اے گورنر آف گلگت بلتستان, ایز اے گورنر آف دس ریجن. پھر دین اس کے بعد پھر آزادی کی تحریکیں چلی, مختلف موومنٹس چلی. پھر اس کے بعد 1947 کو پاکستان بھی مورز وجود میں آیا دنیا کے نقشے میں. اس وقت تک یہ جو ریجن تھا یہ آزاد نہیں تھا, ان کی آزادی کی ایک الگ تاریخ ہے, وہ بعد میں آزاد تھا. 14 اگست 1947 کے بعد بھی یہ جو ریجن تھا مہاراجہ کشمیر کے انڈر میں تھا, اور یہ سارے معاملات تھے تب تک مہاراجہ کشمیر چلاتے تھے. آزادی کے بعد 14 اگست آزادی کے بعد اس کے بعد پھر 22 اکتوبر 1947 کو ایک ایونٹ ہوا جس میں پشتون ملیشیا نے کشمیر پہ انویڈ کیا, قبضہ کرنے کے لیے کشمیر کے اندر انہوں نے انویژن کی, جس کے میں ایک حصہ انہوں نے اپنے حصے میں لے لیا, کیونکہ اس وقت مہاراجہ کشمیر کی جو حالت تھی یا پھر اس کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اس کو کوپ کر سکیں یا ان کا جو مقابلہ کر سکیں. تو انہوں نے 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈینز کے ساتھ ایک ایکسیشن پیکٹ سائن کیا, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے نام سے, جس کے بعد جو انڈین ٹروپس تھے وہ کشمیر کے اندر انٹر ہوئی, اور ان کی جو انویژن تھی اس کو, جو پشتون ملیشیا کی جو انویژن تھی اس کو وہیں پہ انہوں نے روک دیا. اس وقت بھی ظاہر سی بات ہے گلگت ریجن جو تھا, یہ جو سارا ریجن تھا وہ مہاراجہ کشمیر کے انڈر میں ہی تھا. دین بعد میں جا کے پھر یہاں کے لوکلز کی جدوجہد کے بعد اور کافی فریڈم موومنٹس کے بعد پھر 1 نومبر 1947 کو یہ علاقہ دنیا کے نقشے میں ایک الگ اسٹیٹ کے طور پر, ایک الگ ملک کے طور پر سامنے آنے لگا, جس میں لیکن یہ حکومت جو تھی وہ دیر پا نہیں رہ سکی. ہمارے جو جب سے حکومت بنی پھر ہمارا ایک پریزیڈنٹ بھی بنا, شاہ رئیس خان صاحب یہاں کے پہلے پریزیڈنٹ بنے. یہ حکومت جو تھی یہ الگ ایک اسٹیٹ کے طور پہ یہ 15 دن تک چلی, زیادہ دیر اس نے سروائیو نہیں کیا. پھر دوبارہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو تھا الحاق کر دی, کیونکہ مسلم اسٹیٹ تھا وہاں, انڈین اسٹیٹ تھے یہاں پہ. ایزلی انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ ڈوگرا راج میں یا پھر ہندو کے دور میں وہ ایزلی اپنی مذہبی جو رسومات یا دوسری جو چیزیں تھیں وہ ایزلی پریکٹس نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان جیسا کہ ایک اسلام کے نام پہ ایک بنا ملک تھا, تو یہاں پہ ہم جائیں گے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی مذہبی رسومات اور یہ چیزیں ان کو ایک سیف گارڈ وہ چیزیں ہو جائیں گی. تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. دن جب الحاق ہوا پاکستان کے ساتھ تو چونکہ انڈیپینڈنس کے بعد بھی پاکستان کا ایک جو آئین تھا وہ نہیں بنا تھا. فرسٹ جو پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن تھا وہ 1954 میں آیا تھا. تب پورا ملک جو تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 پہ چلتا تھا. تو یہی چیز جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر بھی امپلیمنٹ ہوئی. تو اس میں پھر یہ تھا 35 کی بات یہ تھا کہ گلگت جو یہ جو ریجن تھا
وہ چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی تھی، اس کے بعد یہ ایشو جو تھا یونائٹڈ نیشنز میں بھی چلا گیا، تو الگ اس کو پاکستان کا حصہ نہیں بنا سکتے تھے، اس کو پھر یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بنا، تو اس کو گلگت ایجنسی کا انہوں نے نام دیا، اور یہاں پہ اپنا جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا انہوں نے اپوائنٹ کیا۔ جو فرسٹ پولیٹیکل ایجنٹ یہاں پہ اپوائنٹ ہوئے وہ 16 نومبر 1947 کو ہوئے، جو سردار محمد عالم خان تھے، جو یہاں کے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ تھے، جو یہاں کے سارے معاملات جو تھے وہ پولیٹیکل ایجنٹ سنبھالنے لگے۔ یہ جو ایجنسی کا جو نظام تھا یہ 1947 سے 1970s تک یہ چلتا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے جو الیکشن جو ہماری پولیٹیکل ایک ہسٹری ہے وہ 1970s کے بعد ہماری یہ شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہم نے صرف اس بات پہ فوکس کرنا تھا کہ تاریخ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر یہاں پہ حکومتیں کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1970s کے بعد جب سے یہ پیراڈائم شفٹ ہوا پولیٹکس کی طرف، تو اس کے بعد کس طرح سے یہاں پہ حکمران آئے اور کس طرح سے یہاں پہ حکومت کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔